ویلکم بیک ویورز. اینڈ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں ڈاکٹر صاحبان کہ وہ کالر کال کر رہے ہیں اٹلانٹا سے. خورشید صاحب آئی بلیو. خورشید صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار کالنگ سر. پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور اپنا کویشچن کامنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جس طرح سوچ ہے اور جتنا فکر میں رہتے ہیں جو پاکستان ٹیم کے بارے میں, میرا خیال ہے ان کے بال جو ہے نا اسی وجہ سے گر گئے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. اصلی بات یہ بتاؤں کس لیے گرے ہیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے کہ پاکستان ٹیم جب لوز کرتی ہے میچ تو ان کو کچھ ہو نہ جائے. اور میری دلی خواہش ہے کاش ایسے لوگ ہمارے بورڈ میں ہو. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایسے لوگ اگر بورڈ میں ہو نا تو ہمارے بورڈ میں 100 جو ممبر ہیں نا وہ چور چکے ہیں تو وہ ان کو بھی کھا جائے گا, یا کھا جائے گا یا ان کو یعنی ٹیم سے وہ بورڈ سے نکال کر دے گا. بہت بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کو کال کرنے کا. میری دعا ہے کہ ایسے لوگ پاکستان کے لیے وہاں ہیں جو پاکستان کی محبت کرتے ہیں. بے شک ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ خورشید صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو کال کرنے کا اور کاشف بھائی کو اپریشیٹ کرنے کا, امتیاز کو اپریشیٹ کرنے کا. بھائی اس میں تو کوئی آئی مین آئی ایم نون یو بوتھ آف یو فار سو مینی ایئرس. آپ پیٹریاٹک آئی مین کرکٹ کے حوالے سے ہٹ کے بھی جو کچھ لوگ پاکستان کے لیے آپ لوگ چیریٹی کے حوالے سے کرتے ہیں واقعی درد ہے. آپ لوگ ٹھیک ہے میڈیسن وہاں پڑھا یہاں پہ آئے تو یو گیز آر آلویز گیونگ بیک ناٹ جسٹ ہیئر. میں نے آپ کو 20 جگہ دیکھا ہے چیریٹی میں آگے پیچھے. تو سر کہاں سے ایسے لوگ لے کے آئے؟ اور ماشاء اللہ بھی آپ دونوں کی باتوں سے مجھے یہ بھی لگا آپ لوگ ویسے کوئی الیکشن لڑنے والے ہیں دونوں. مطلب میں نے آج دونوں کے اتنے ماشاء اللہ مطلب ویوز وغیرہ سنے. آپ کسی ہلکے سے کھڑے ہو رہے ہیں کراچی میں؟ ملک کا درد ہے لیکن آپ کھڑے ہو رہے کہیں سے نہیں سر, میں ایک بات بتا میری تو اپنی بیوی ووٹ نہیں دے گی. اگر آپ کھڑے ہوں فائنانس کرتا ہوں. لیکن ایک بات بتاؤں میں کہ مے بی یو آر ججنگ ٹو ہارشلی کہ جو پاکستانی کرکٹرز ہیں بھائی ملک کا درد کس کو نہیں ہوتا, ان کو بھی ہوگا. میرے خیال میں شاہد آفریدی یا مصباح اتنے ہی بڑے پاکستانی ہوں گے یا ہیں جتنے ہمیں, لیکن ایڈیوسنکریسیز آ جاتی ہیں پاکستان کے سسٹم میں رہ کے. بھائی مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں ہماری 1-2 کچھ کاروبار وغیرہ پاکستان میں ہیں, ایک اچھے بندے کو بھی اس کاروبار میں لے کر آئیں گے وہ وہیں کے وہیں ڈھل جاتا ہے. آج ہم بہت بڑے ہیرو بنے ہوئے ہیں, ہم ہیوسٹن میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمیں اٹھا کے واپس پاکستان میں ڈال دیں 6 مہینے بعد میرے کاشف کی تو بات نہیں کر رہے, ہیرو بنے ہوئے ہم تو لوگ ہیں یار, لوگ دیکھنے والے سننے والے. کاشف بھائی کو لوگوں نے اتنا ڈرا ہے, کاشف بھائی نے پنک ساکس پہننا بند کر دی یار. یہ کچھ شرافت ہے کاشف بھائی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میری سمجھ میں نہیں آتی. لوگ بیچ پہ جانے پہ کمفرٹیبل ہے بچوں کے ساتھ, جہاں لوگ کم کپڑوں میں گھوم رہے ہیں, آپ کی پنک ساکس سے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرا خیال جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے, وہ سمجھتے ہیں بیچ پہ جس طرح وہ جاتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. میرے ساکس دیکھ کے وضو ٹوٹ گیا. مطلب یقین مانیے یار, بہرحال چھوڑو یار کام کی بات کریں. تو نہیں بات صحیح ہے, ایک سسٹم کی وجہ سے ایک ماحول کی وجہ سے اچھے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کے اندر اچھی چیزیں کرنے کی تڑپ ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دفن ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پرفارمنس یا وہ چیزیں نہیں کر پاتے جو ہم دور بیٹھ کر کے ان سے ایکسپیکٹ کرتے. یہ کام ہے مینجمنٹ کا, یہ کام ہے ان لوگوں کا جن کو اس بات کی تنخواہ مل رہی ہے کہ ان لڑکوں کو دنیا کے بہترین پلیئرز بنا کے سامنے لاؤ. جب وہی لوگ سنسیئر نہیں ہوں گے تو پھر ان لڑکوں سے شکایت کر کے, ان لڑکوں پہ انگلیاں اٹھا کے, ان کی پرفارمنس کے اوپر تنقید کر کے ہم کیا تیر ماریں. اور اسی لیے میں نے وہاب ریاض کا نام لیا تھا کہ وہ اپنے ایموشنل پیک پہ ہائے ہے. ریوارڈ دس. وہ کیا جرمنی میں بڑا پہ وہ ہماری لوگوں میں سے نہیں, وہ بھی وہی بندہ ہے. تو ٹھیک ہے نا, اس نے اب ایک بندے نے دل سے کھیلا ہے, ہارا ہے, رویا ہے. امتیاز مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی پلیئرز ہیں وہ محبت ہی نہیں ہے. امتیاز ایدر وے جو بھی آنسر کرے کہ جب ایمریٹس ایئر لائن شروع ہوئی دبئی کے اندر تو انہوں نے انگلینڈ سے بندہ بلا کے ٹھیک ہے اور اس نے آ کے دنیا فتح کر لی. ہم کیوں نہیں سوچتے, ہم نے پہلے سے بات کی, why don't we bring a CEO, you know, a CEO from England یا نیوزی لینڈ کے جو آ کے پوری پاکستان میں کرکٹ کو کیوں لائیں؟ ہماری قوم مر گئی ہے کیا؟ ہمارے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں, ہمارے پاس ایماندار لوگوں کی کمی ہے. اسی ملک کے اندر ادیب رضوی بھی رہتا ہے, اسی ملک میں عبدالستار ایدھی بھی رہتا ہے, اسی ملک میں طاہر شمسی بھی رہتا ہے. کیا ان لوگوں کے نام ہم بھول گئے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا محسن حسن خان نہیں رہتا اس ملک میں؟ کیا راشد لطیف اس ملک کی پیداوار نہیں ہے؟ کیوں لائیں باہر سے؟ اس لیے لائیں کاشف, ٹھنڈے دل سے سوچیں, اس لیے لائیں کہ 50 سال سے جو پاکستان کی کرکٹ کا حال ہے, آج تک آپ ایک دفعہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کرکٹ بہت اچھے طریقے سے چلی ہے. نہیں چلی ہے, سم تھنگ مے بی فار ویری شارٹ ٹائم کسی تکے کے اندر.
Why don't we bring 2-3 बंदे पढ़े लिखे बंदे जैसे उनको काम नहीं करने देंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, उनको सिर्फ एक तरीका है, मैं तरीका बताऊं, मैं तरीका बता दूं, मैं आपको $1 मिलियन का स्टेटमेंट दे दूं सर, बिल्कुल। अब आप खामोशी सुनना, बीच में बोलना नहीं तो मैं भी सुनूंगा। हाँ सुनो, $1 मिलियन की बात, $1 मिलियन का स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये मुल्क चलता है एंटरप्रेन्योर्स की वजह से, ये मुल्क कायम है अल्लाह के रहम और करम की वजह से, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का। अमेरिका की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात, अच्छा, प्राइवेट ग्रुप्स का, चाहे वो ये ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, इंडिविजुअल्स की ब्रिलियंस पे चलता है। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी है, टोटल एब्सेंस है, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो लेके चलता है, चाहे वो टेक्सटाइल की सनत में हो, चाहे वो मशीनरी की सनत में बहरिया टाउन वाला हो। आ गया बहरिया टाउन, एक शख्स अगर तो मलिक रियाज को पाकिस्तान टीम दे दी जाए, 6 महीने में ये वर्ल्ड कप जीत सबको इंसान का पुत्र बना दे, 6 महीने में वर्ल्ड कप जीत के दिखाएगी। और यही मेरे एक पॉइंट है जो बहुत सारे लोग प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेटाइज करने में कोई हर्ज नहीं। 3 महीने पहले हमने ये बात की, बिल्कुल यहां बैठ के मैंने कही थी, मलिक रियाज को ये टीम दे दो, मलिक रियाज जैसा कोई और हो उसको दे दो ये टीम, या तो वो बेचे खा जाएगा, नहीं बेच के नहीं खाएगा, क्योंकि वो 1 अरब से 10 अरब बनाएगा उसको, और बनाने के लिए 5 अरब खिलाड़ियों में तकसीम कर देगा। अच्छा, इस कौम को खुशी की नवीद देगा, इस कौम को जिंदा रहने की एक वजह देगा। पीसीबी को प्राइवेटाइज कर दें, जो हम पीसीबी 3 महीने से बात कर रहे हैं। एक बात मैं कहूंगा, and then after your comment I'll take the call. हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि द हेड ऑफ पीसीबी को वाइड नहीं पता, ये नहीं पता। पहली बात तो ये है कि पीसीबी इज अ बिजनेस। जो हेड ऑफ पीसीबी होगा ना, ही नीड्स टू बी अ बिजनेस पर्सन, चाहे उसको क्रिकेट बारे अंधाधुन कुछ ना पता हो, ही नीड्स टू बी अ बिजनेस गाय। बिकॉज हाँ, जो कोच में है उसको लिए एमबीए नहीं चाहिए, कोच के अंदर आपका ऐसा बनना चाहिए क्रिकेट पता हो। We discussed this in detail. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए, आई बिलीव यू कॉलिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया, और अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ। गो अहेड प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जनाब काशिफ साहब, आपकी जो है ना ये शौक से हमें कोई तकलीफ नहीं, बड़ा मजा आता है आपके फैशन देख के। फैशन देख के बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। दूसरी बात ये कि आपका जो है ये प्रोग्राम देख के हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कम से कम कोई बोलने वाला तो है, कोई समझने वाला तो है, कोई को गालियां देने वाला तो है। तीसरी बात ये कि अजहर साहब जो हैं, जिस शख्स को आपने वर्ल्ड उसमें चैंपियनशिप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया, कप्तान बना लिया गया, मुझे समझ में नहीं आता। अजहर अली की बात कर रहे हैं जी, अजहर अली जी, क्या लोग हैं, क्या सोच है, क्या समझ है, मैं बताता हूँ सर। इस पे हमने बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, अप्रिशिएट करने का, खासतौर काशिफ भाई की सॉक्स को, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको तो आपने पिछले दफ़ा, अगर आप प्लीज काशिफ भाई का पिछला शो निकाल के जरूर देखें, बहुत मजे का डिस्कशन था। नरंगी ये सियासत दौरान तो देखिए कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न। वाह, अजहर अली का यही है। हमारे मुल्क में जब वज़ीर आज़म इम्पोर्ट हो सकता है तो अजहर अली तो एक छोटा सा मसला है भाई, वो तो बच्चा के फिर भी क्रिकेट तो खेलता है ना। बिल्कुल, हमारे वज़ीर आज़म को तो ये नहीं पता कि इस मुल्क में सूबे कितने, वो ऐसे वज़ीर आज़म आ गए थे हमारे पास। जब मुल्क डूब गया तो ब्रीफकेस उठाया, जहाज में बैठे वापस चले गए। आज तक पलट के किसी ने नहीं पूछा कि ओ भाई मेरे क्या करके चले गए तुम, ये प्याज 12 रुपए किलो थी 112 कैसे हो गई। अपनी दाढ़ी लगा ली, अपना लेट के जाके बैठ करके CNN पे खबरें देख रहे हैं घर में, जो अपना काम करना था कर अपना काम करके। तो मेरे भाई आप तो प्लेइंग ग्राउंड, कहने का मकसद ये कि 15 प्लेयरों में शामिल नहीं थे अजहर अली, और उनको कॉल आई घर पे कि आप मुबारक हो, आप पाकिस्तान टीम वनडे टीम के वही जो सोहेल खान के साथ हुआ था। सोहेल खान घर पे बैठा हुआ आराम से अपना जो है वो फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहा था, अचानक फोन आ गया कि जी आप पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है। सोहेल खान ने को दौड़ना नहीं आता था, सोहेल खान बॉलर अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कि उसके पास ना मैच प्रैक्टिस थी, ना उसकी कोई माइंडसेट था वर्ल्ड कप में जाने का, उसको लेके चले गए आप। इम्तियाज़, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या दुनिया की कोई और बोर्ड क्रिकेट का ऐसा करता कि कैप्टन चूज़ करता कि जो 15 प्लेयरों में शामिल नहीं था? या मैंने इसके जवाब यही दिया था कि पाकिस्तान है, उसके अपने यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी यूनिक आइडियाज़ भी हैं, अब चाहे अच्छे या बुरे व्हाटएवर। सवाल से मेरा ये था कि जो मीटिंग आप इसकी जिक्र कर रहे हैं ना कि समझ में सुभान साहब और सब थे, सिर्फ एक सवाल मैं मुझसे पूछूंगा कि भाई आपके डिसीजन इस बेसिस पर था कि भाई हमने कैप्टन बनाना है थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कि भाई एक प्रोसेस चल रहा है, अब इसकी बारी आ गई, ये आया है,
یہ آپ نے بولا کہ یہ کچرا اتنا ہو گیا ہے کہ ورلڈ کپ ختم ہوا، اب برانڈ نیو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، ایک دم پیچھے جو کچھ ہوا ختم، ایک نیا کیپٹن لے کر آؤ آؤٹ آف سم ویئر اور اب پوری جان وہاں اس پہ لگا دو. اب میرے خیال میں یہی ہے، کیونکہ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، وہ جو دو بندے تھے جو اس کو سب سے زیادہ تنگ کر سکتے تھے، دونوں کو ہٹا دیا انہوں نے، احمد شہزاد، عمر اکمل، جو کہ دو تینوں اس کے ہم اثر تھے، سیم ایج کے بندے تھے، اس کے آگے تھے اس کے رنگ پہ، ان کو ہٹا کے انہوں نے ہٹا دیا. اب تمہیں کھلی چھوٹ دی ہے. میرے خیال میں یہ تھاٹ پروسیس تھی، صحیح غلط I think one can make a case of it. نہیں، اس کی بات سلیم صاحب پلیز ہولڈ کیجیے ایک سیکنڈ. امتیاز تمہاری آدھی بات درست، آدھی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. اگر واقعی کلین سلیٹ دینی تھی نا تو سب سے پہلے سب سے بڑے بدماش کو نکالنا چاہیے تھا، وقار یونس. ہاں اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ، اگر تمہاری بات تمہاری بات 50% درست ہے، مان لیا میں نے، اور اس میں وزن ہے، ہی ہیز میڈ اے گڈ پوائنٹ، لیکن وقار یونس اور مشتاق کے ہوتے ہوئے ٹرانسپیرنسی کہاں سے آئے گی؟ جو شخص اپنے پاکستان کی کٹ سے ہی باہر نہ نکلا ہو، جو لڑکوں کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہو، جو لڑکوں یار میں تو ایسا کرتا تھا تم ایسے ہی کرتے ہو. تمہارے لیے یہی اتنا مشکل ہے، میں تو یہ کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ سلیم رضا صاحب کال کر رہے ہیں، آئی بلیو کیلیفورنیا سے. سر بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے، اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. گو اہیڈ پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سلیم رضا صاحب بات کیجیے پلیز، ہم آن دی ایئر ہیں. گو اہیڈ پلیز. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں سر پلیز. یہ بالکل بند ہے. میں یہ سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب سے بڑے آؤٹ اسپوکن ٹائپ کے آدمی ہیں. پتہ نہیں اگر ان کا پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو پاکستان میں تو کرکٹ بورڈ میں ہلچل سی مچ جائے. بہت شکریہ سلیم رضا صاحب آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ سر. آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ پروگرام چلے تو یہ وہاں پہ کرکٹ بورڈ میں ہلچل مچ جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہی تو میں نے کہا تھا نا. اور آپ کو گھر سے اٹھا لے جائے گا. نہیں میں تو سر وہ اب یار وہ تو آپ کو مذاق سے میں نہیں بولتا. میں آواز چلی بہت سے 6 بجے پاکستان مت جائیے گا. نہیں سر، میں 6 سال تک جانے کے موڈ میں نہیں ہوں. یہ پنک بوری رکھی ہوئی آپ کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہا. وہ کہا کہ اکثر لوگوں نے یہ مجھ سے تذکرہ کیا اس بات کا، لیکن پھر وہ غالب کا شعر مجھے یاد آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. واہ، سمجھے نا. تو اگر تو میں نے یہ سن کے فیصلہ کیا اگلی دفعہ جب کاشف بھائی جائیں گے، میں نے سوچا ساتھ جانے کا، میرا کوئی ارادہ نہیں. میں کہہ رہا میں دبئی تک بھی نہیں جاؤں گا. آپ کی آنکھوں سے لہو، آپ کو یہ شاعری واری اپنی تک رکھے سر. میں بہت خوش ہوں. نہیں سر، کیا کہتے ہیں ایک اور جو شعر تھا، گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں. جائیں گے، کام کریں گے، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. پنجاب بھی چلا کے کہہ رہے ہیں آپ جائیں سے نہیں کہہ رہے میں بھی ساتھ آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں آپ جائیں. نہیں، میں ڈھاکہ کا پروگرام بنا رہا ہوں انشاءاللہ، ڈھاکہ جا رہا ہوں. اچھا، بس یہ میں نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش کا چائنیز بہت شاندار ہوتا ہے. نہیں، بنگلہ دیش میں 2 باتیں بہت ہیں، ایک لوگ اور دوسرا کھانا. I heard کہ the Chinese is میں جب phenomenal. T20 ورلڈ کپ دیکھنے گیا تھا تو میں نے کھانا اس سے اچھا کھانا اچار اور سبزیاں اور مچھلی، لیکن جتنا کھانا ہے اس سے 100 گنا زیادہ آدمی ہے. یقین کرو کہ اتنا آدمی تو یقین مانو کہ پوری دنیا میں نہیں جتنا ڈھاکہ میں. بنگلہ دیش is not cheap, right? Oh, are you kidding me? سنار گاؤں کا ایک سنر گاؤں میں ٹھہرا تھا جہاں پر پاکستان ٹیم کھیلتی ہے، اور وہاں پر مہنگا تو تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت ہیں. آپ اگر کہیں، میں جب اسٹیڈیم جا رہا تھا تو میں لڑکوں کی بس تھوڑی جلدی چلی گئی تھی، عموماً لڑکوں کی بس میں ہم بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھی، تو وہ ہم اپنے ٹیکسی میں جانے لگے تو ٹیکسی دروازے سے ہوٹل کے نکل ہی نہیں پائی. ہم اترے، ایک سائیکل رکشے والے کو پکڑا، بیچارہ جو تھا اس کا وزن ہی 100 پاؤنڈ ہوگا. اس نے جناب یوں ٹیڑھا کر کے ہمیں پہنچایا. اس کو فٹنس کوچ بنانا چاہیے پاکستان کی ٹیم کا. ایسا ویسا فٹ. میں اور میرے ساتھ 6 مہینے میں سب کو انسان بنایا اس نے. پاکستانی کو بولا چلو بھائی میرے سائیکل رکشہ چلاؤ پورے 1 مہینے. ایگزیکٹلی. میرے ساتھ ایک دوست تھا میرا بندے بٹھائے اس کے اوپر. دبئی سے میرا دوست طارق میرے ساتھ تھا. ہم دونوں کو بٹھا کے وہ اسٹیڈیم اکیلا بندہ آپ لوگوں کو کھینچ رہا ہے. اور تقریباً 10-12 میل دور اسٹیڈیم تھا، اور اس نے جو رکشہ چلایا، جو اسپیڈ میں چلایا، سائیکل رکشہ، بڑا مزہ ہے. لیکن اٹس اے گڈ پلیس. لیکن ایئرپورٹ کے لیے میں بتا دوں، اگر کوئی جائے تو کم از کم 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جائے، کیونکہ اسکینر ان کے پاس بہت کم ہیں. اور ہر بندے کو وہ ایسا اسکین کرتے ہیں کہ جیسے بس آخرت آ گئی ہے اور اب جو ہے حساب کتاب کا. آتے وقت جاتے وقت نہیں، جاتے وقت خالی چیک کریں، EKG وغیرہ کریں راستے میں ہر پیشنٹ کا. جو بھی ہے بڑا اسکین ہو رہا ہے کیا؟
बड़ा खतरनाक है वो, और वहाँ लोड शेडिंग भी होती है, बिजली भी जाती है, हम जैसे कराची में जाती है इस तरह वहाँ फिर भी तो जाती पकड़ टीम को अच्छा खेलना चाहिए, घर का माहौल है बिल्कुल। असगर साहब कॉल करें लॉस एंजलिस से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। क्वेश्चन शेयर करें अपना प्लीज़। थैंक यू जी। यू वेलकम सर, गो अहेड प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सलाम। सर इन लोगों के बारे में कोई कमेंट दें, लोगों ने बहुत परेशान किया आज, तो दोनों बहुत स्पीचेस करें लंबी लंबी। मैं भाई ये बताओ कि ये जो पिंक साहिब है, ये हमेशा पिंक सॉक्स को पहन के आते हैं यार, ये कोई बड़ी और रेस्पेक्ट, मैं इनकी बात तो बड़ी इंटेलिजेंट करते हैं वैसे, अगर ये है कि जरा लिबास भी अच्छा होना चाहिए यार प्रेजेंटेशन का। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का सर। सर मैं आपको इतना एक बात बता दूं कि काशिफ भाई को अगर इन पर्सन मिले ना तो मजाक से वैसा मत बोलिएगा। ये यहाँ तो बहुत ही पोलाइट, और वैसे ही बहुत पोलाइट है, हंसी मजाक अपनी जगह पे। पिंक सॉक्स का मजाक नहीं। पिंक सॉक्स किसने पहना है यार? ये कलर क्या टीवी पे पिंक आ रहा है? सर मिस कर रहे हैं ये। अच्छा, मिस कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा और रियल मैन वेयर पिंक। देखिए काशिफ अंसारी साहब एक कलरफुल पर्सनालिटी है, उनका एक सिग्नेचर है, इंसान को टेक इट एज इट इज या एक्सेप्ट। मैंने एक दफा पहनने की कोशिश की थी, मुझे बेगम बोला आप मत पहने, काशिफ भाई पे अच्छी लगती है। हाँ, मेरा ख्याल खत्म हो गई। मैं भी बेगम के क्लोजेट से निकाल के लाता मैं भी काशिफ आपकी जगह हूँ ना, मैं कुछ और ना पहनूं, पिंक ही पहन के आऊँ। इन्हीं जैसे लोगों के बारे में आपने कहा था कि बीच पे चले जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, पिंक मोजे हम ना पहने। सर मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। चलो आगे चले। नीलम कॉल कर। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गो अहेड प्लीज। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लाम जी मैं ये कहना चाह रही थी कि ये वर्ल्ड कप से पहले उमर गुल, अजमल, हफीज और फवाद आलम जी। ये सब इंजर्ड थे, सब अभी एकदम से अचानक कैसे ठीक हो गए चारों? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, कहाँ थे ये तीनों? बहुत अच्छा सवाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, ये उमर गुल अनफिट था, अनफिट है, और अभी 2-4 महीने अनफिट रहेगा। फवाद आलम तो फवाद आलम वाज फिट। फवाद आलम वाज फिट, ही वाज ड्रॉप। अजमल के पॉलिटिकल इश्यूज थे। हफीज को बॉलिंग एक्शन वहां पर जब प्रैक्टिस कर रहे थे नेट्स में, तो बॉल लगी थी उसकी एड़ी में, लेकिन वो अनफिट नहीं था। लेकिन चूंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी कशीदा हुआ चला चाहता था, इस वजह से वकार से और मुशी से और इन लोगों से उसकी नहीं बन रही थी, तो उसको वापस घर भेज दिया। But you're okay with him leaving, right? Because you said आपके अल्फाज ये थे काशिफ भाई कि अगर if he can't bowl then he doesn't deserve to be in the team. अगर मुझे चॉइस दी जाती तो मैं उसको एज ऑलराउंडर ही देखता, लेकिन अगर चॉइस हो बिटवीन अहमद शहजाद एंड हफीज, तो मैं एट एनी गिवन डे हफीज को रख लेता टीम के अंदर। काशिफ भाई मगर टूर्नामेंट से पहले आपका ये नहीं हाँ, था। नहीं था टूर्नामेंट के बीच में आपकी ये राय बनी है। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन हफीज जैसे लोग जो अपने कैरियर की आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो कुछ कर जाने की तड़प रखते हैं। मेरा ख्याल है कि उनके अंदर एक डिफरेंट प्लेयर नजर आएगा। इम्तियाज, आपकी क्या राय है? ऑस्ट्रेलियन पिचेस के अंदर हफीज विदाउट बॉलिंग doesn't deserve a place. नहीं था, ये तो मैंने भी कहा। I think you go both. मैंने कहा था उसके बारे में। सलमान साहब कॉल कर रहे हैं, आई बिलीव सैन फ्रांसिस्को से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ। गो अहेड प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं चश्मे वाले जो हैं, इनसे बात ये कह रहे थे कि कराची के अंदर सारे ग्राउंड जो है वो गायब हो गए। ये सही कह रहे हैं। एक जिना ग्राउंड है वो पहले संगम ग्राउंड हुआ करता था, जी एक पार्टी ने कब्जा करके अपना ग्राउंड बना दिया है। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे ग्राउंड खत्म हो गए कराची से। जी कराची के सारे ग्राउंड पॉलिटिकल पार्टीज ने कब्जा कर लिए हैं। भाई मुझे इतना याद है कि मैं बचपन बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं 3 ग्राउंड में क्रिकेट खेला। जी मैं नॉर्थ नाज़ाबाद के आई ब्लॉक का पैदावार हूँ। हमारे सिद्दीकी अकबर के बराबर में हमने एक बार खेला, उसके बराबर जब मैं दोबारा गया हूँ, सब में बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, बच्चे कहाँ खेलें। देखा, इम्तियाज कराची की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 10-15 साल के अंदर। या तो ऊपर जाओ ना, सारी दुनिया मतलब के पास चले क्या करें बंदे तो ऊपर जाओ, ठीक है। आप ग्राउंड लेना ज़्यादा आसान है यार। मेक हाई राइजेस। सारी दुनिया ने, सारे दुनिया के मुल्कों के अंदर अपना पॉपुलेशन। इम्तियाज यहाँ बिजली पानी नहीं है, हाई राइजेस बनाए यार। अब तो भाई उसके अंदर कौन से घर बन रहे हैं? हाई राइज होगी, इसमें पानी नहीं आ रहा। आप खुद सोचो 30 मंजिला बाल्टी लेके ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छी बात करी। प्लीज आप इस पे शेयर करें कि एक अपॉलजिस्ट बैठे हुए पाकिस्तानियों के, इन जैसे लोगों ने सारा मसला खराब किया। और तुम लेके आते हो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बने यार। स्टैंडर्ड हाई करो, स्टैंडर्ड। आप तो टोक्यो में पड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तानी, आप टोक्यो से आए। हम 70 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। अपने दोस्त को संभालें यार, बताएं इनको कि भाई ग्राउंड मजबूरी है शहर की, क्या करें? नहीं, ग्राउंड मजबूरी नहीं है, ये माफिया का कब्जा है। ये प्योर मनी का खेल है सारा का सारा। ऐसा नहीं है मेरे शहजाद
دے پاکستان. میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی, اب سنجیدہ نوٹ پہ بات سنو. بے شک. اور میں یہ دوبارہ کر رہا ہوں, یہ پروگرام کا وقت آپ کا ختم ہونے والا ہے, آپ کے تمام ناظرین کو یہ بات پھر یاد آ جائے گی. جس طرح سے پچھلے 60 65 70 سالوں میں پاکستانیوں سے زندہ رہنے کی ہر چیز چھین لی گئی ہے, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے پانی ہو, چاہے ایماندار حکمران ہو, چاہے وہ سیکیورٹی ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, تمام بنیادی حق ہمارے کرکٹ ہو. تعلیم ہو. اب پچھلے 15 برسوں سے اس قوم سے کرکٹ چھینی جا رہی ہے, چاہے وہ اعجاز بٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ شہریار خان کی صورت میں ہو, چاہے وہ اپنے وہ دوسرے جو آئے تھے نسیم اشرف صاحب کی صورت میں ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ ایک پلاننگ کے تحت ان بچوں سے ایک ایکٹیویٹی, ان کی لائف لائن چھینی جا رہی ہے اور ہم اس کو چھنتا دیکھ رہے ہیں. اس کی پہلی, اس کا پہلا 100% agree, 100% اور پہلا اسٹیپ اس کا گراؤنڈز پہ قبضے, دوسرا اسٹیپ اس کا انفراسٹرکچر کی تباہی یا اس کی غیر موجودگی, تیسری اس کی جو ریزن وہ یہ کہ قوم کو دوسرے چکروں میں لگا دو, چوتھا اس کے اندر یہ جو سب سے اہم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے. کاش بھائی ویری ویل سیڈ, بہت آئی تھنک یو رائٹ آن دا منی. آئی تھنک کراچی جیسے شہر کے اندر میرا خیال اگر آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ کتنے گراؤنڈ ہیں کہ جو بہت اچھے ہیں, اور وہ او بھائی گراؤنڈ تو گئے, بات کی بات ہے. کالر پلیز ویٹ کیجیے, عثمان بھائی کال کر رہے ہیں ساؤتھ کیرولائنا سے. عثمان پلیز ویٹ کریں. یہ سنو کراچی آج ہم پوری دنیا, دیکھو پھر وہی 2 منٹ وارننگ, 2 منٹ نہیں 3 منٹ, سنو میری بات غور سے سنو, بیچ میں مت بولنا. جس طرح سے آج دنیا ذکر کرتی ہے دبئی کا, جس طرح سے ترقی کی بات کرتی ہے دبئی کی, ایمریٹس کی بات تم نے کری, تم نے دبئی کی بات کری, یہ تھا میرا کراچی جو آج سے 30 35 40 سال پہلے لوگوں کا ویژن تھا. کراچی والوں نے جا کر کے ایمریٹس کو جہاز چلانا سکھایا تھا, کراچی والوں نے جا کے ان کی ایئر لائن بنائی تھی. گرم پانیوں کے ساحل کراچی میں موجود ہیں, اپرچونٹی, لوگوں کا آنا, لوگوں کا جانا, چاہے وہ یورپ سے آ رہے ہو, چاہے رشیا سے آ رہے ہو, چاہے امریکہ سے آ رہے ہو, چاہے جاپان سے آ رہے ہو. تجارت کا مرکز تھا میرا کراچی, روشنیوں کا شہر تھا میرا کراچی. اس کو تباہ کیا گیا پچھلے 40 برسوں میں. تم گراؤنڈ پہ رو رہے ہو, میں تو نسلوں پہ رو رہا ہوں کہ نسلیں تباہ کی گئی ہیں اس ملک کی. کراچی کی جو شہرگ ہے پاکستان کی, اس کو دبا کر, اس کو نچوڑ کے, اس کو چوک کر کے. گراؤنڈ تو بہت بات کی بات ہے شہزادے. آنکھوں کے سامنے 9th اور 10th کے بچے چیٹنگ کر رہے ہیں فیڈرل بورڈ سے. بتائیے آپ ذرا, بتائیے. تو وہ والا حساب تھا جہاں آج بھی بغیر میرٹ کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. میڈیکل کالجوں کے اندر ستیہ ناس کر دیا ہے اس پورے سسٹم کو. ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو سفوکیٹ کر کے زندہ درگور کیا گیا ہے. ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سیسا ڈال دیا گیا ان کے اندر. تم گراؤنڈ پہ رو رہے ہو. کراچی کے اپنے والوں کا بہت بڑا نقصان. آپ کال لے لو بھائی, آپ کے پاس میں نے 2 منٹ کے اندر بات کر لی نا. I think we're not going to take the call. We have a minute left. Sir, امتیاز صاحب. نہیں کال لے لو یار, کیا ہو گیا. We ended the I totally agree with what he says. دیکھیں چکر یہ کرکٹ کے ساتھ ہم لوگ اس لیے منسلک جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایموشنل ایشو. بالکل. جب ایموشنل ایشو آتا ہے پھر ہم دماغ میں آتا ہے کہ کرکٹ خراب کیوں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی اٹس پارٹ آف اور اوور آل پکچر کہ بھائی ہر چیز ہی خراب کر رہے ہیں. 100-150 اسٹیڈیم ہونے, گراؤنڈ ہونے چاہیے کراچی سے شہر کے اندر. مطلب آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان گراؤنڈ کو جن کے اندر آپ کے گھٹنے نہیں چھلیں گے ڈائیو مارتے ہوئے. بتائیے صحیح بات. پھر آپ کہتے ہو کہ میں وہ بھی لینے تیار ہوں. میں گھٹنے کیا, میں ٹانگ بھی چھڑانے تیار ہوں. گراؤنڈ تو دو. گراؤنڈ میں آپ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ وہاں پہ فاطمہ اور شاہد کی شادی ہو رہی ہے تو تمہیں غصہ آ گیا. ابھی بھی دیکھ دیکھ کے ہنستا ہوں اس بات پہ. سیریسلی میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ غلط ہو. تو حقیقت بھی ہوتے ہیں وہاں. حقیقت دیٹس نائس. کراچی سے تھوڑا سا باہر ایک 10-20 گراؤنڈ بنا دیتے. ہیوسٹن بھائی میں نے بات کر دی نا, آپ کے پاس جس ملک میں ملک ریاض جیسے لوگ موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی العزیز امید کی کرن ہے. بالکل ہے. تو بہت بہت شکریہ بھائی آپ دونوں حضرات کا. آپ کافی دور سے آئے, آپ کا بھی. I think I'm not sure کہ we're going to have the show next week. We're trying to figure out that exact time. میں جو ہوگا تو پھر پرومو وغیرہ رن کر دیں گے تو آپ کو بتا دیں گے. تو بس میرا یہ کہنا ہے ویورز, بہت بہت شکریہ. پورے ورلڈ کپ کے اندر آپ نے ہمارے تمام شوز دیکھے, آپ نے کال کیا, اپریشیٹ کیا. بنگلہ دیش کی سیریز کے اندر we might not be able to do the show every single week, but we'll try to do the best we can. Maybe we'll cut down the time تھوڑا سا. میں دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کے انسائٹ اور ان کی تمام چیزیں, اور کالرز نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا, کرٹیسائز بھی کیا, آپ لوگوں نے اس کو آن دا چن لیا. تھینک یو سو مچ سر. اینڈ ویورز انشاءاللہ we'll talk to you soon. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.